آپ کی بڑی مہربانی، آج آپ نے حق، سچ اور جرت کی آواز کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ میاں صاحب ہم پہلے بھی آپ کو بلاتے رہتے ہیں اپنے شو میں۔ نہیں جنید صاحب، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو خادم ہوں آپ کا بھی اور آپ کے ویورز کا بھی۔ میں جرت اور سچ کی آواز کو کہہ رہا ہوں۔ میری مراد جناب پرویز خٹک صاحب سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو ان کے تعارف کے ساتھ وہ شعر ضرور پڑھنا چاہیے تھا۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز پی ایم سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کل بھی حق اور سچ کا علمبردار تھا اور آج بھی حق اور سچ کا علمبردار ہوں۔ یہ جو باتیں میں نے جو بھی کی ہیں یہ میں نے عماد اظہر کو کی ہیں۔ اچھا 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 اچھا، پی ٹی آئی کا لیڈر تو میرا لیڈر ہے بھائی، پی ٹی آئی کا لیڈر میرا لیڈر ہے۔ عماد اظہر کو میں نے بولا ہے کہ گیس دو، میرے صوبے کا بہت برا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا دیکھیے یہ تو زبان زد عام ہے اب بات کہ انہوں نے نیازی کو کہا کہ اگر آپ یہی رویہ اختیار کیے رکھے تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دے پائیں گے۔ اور ان کے دل کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دے پائیں گے، ہم پھر شہباز شریف کو ووٹ دیں گے۔ نہیں میاں صاحب، خٹک صاحب سے میں نہ بولیے۔ نہیں میاں صاحب، خٹک صاحب، میں دل کی آواز پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، سنتا ہوں، بس جو بات ہو گئی ہے چپ کر جائیے۔ نہیں میاں صاحب، میں آپ کی میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ نے ایک یہ آواز دل سے جو نکلنی تھی اسے چھپا کے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ آپ نے پاکستان کی عوام پہ ظلم کیا ہے۔ جی کھٹک صاحب نے اگر پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینے تو پھر کسی نہ کسی کو تو دینے ہی نا۔ اور نہیں بھائی صاحب، اور نہیں بات چھوڑ دیں یار، میں جو کہہ رہا ہوں۔ اور بھائی صاحب اگر آپ نے مجھ کو بولنے کا موقع نہیں دینا تو میں پھر باہر جا کے سگریٹ پی آتا ہوں۔ دیکھیں یہ صاف بہانہ جو آپ نے لگایا یہ سب کو معلوم ہے، آپ تو سگریٹ اٹھا ہی نہیں سکتے تو پیئیں گے کیسے؟ اور اچھا نہیں لگتا کہ سگریٹ کو سگریٹ لگا ہو۔ میں جنید صاحب آپ کو میں نے یہ خٹک صاحب کے دل کی آواز بتائی ہے اور یہ آج بھی ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ میاں صاحب یہ میرے دل کی آواز نہیں بلکہ آپ کے دل کی خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ بہرحال کچھ تو ہوا ہے نا جس کی پردہ داری ہے۔ دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرا لیڈر عمران خان مجھ کو پی کے بلاتا ہے تو میرا خون بڑھ جاتا ہے۔ وہ بڑھ کے کدھر جاتا ہے وہ؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیا بات کر رہے ہیں آپ خٹک صاحب؟ آپ کو پی کے کہتے ہیں تو آپ اس میں خوش ہو رہے ہیں؟ پی کے خلائی مخلوق ہے۔ نہیں آپ کو یقین تو عامر خان کی فلم دیکھیے، اس کے لیے تو پھر آپ کو پلاس سے کان بھی کھینچوانے پڑیں گے۔ اور میاں صاحب وہ پی کے فلم ہے، ادھر پی کے کا مطلب پرویز کٹک ہے۔ اگر دیکھیے آپ نوجوانوں کی آواز ہے اور نوجوان صرف ایک ہی پی کے کو جانتے ہیں، وہ عامر خان والا پی کے ہے۔ تو بھائی یہ فلم والا پی کے نہیں ہے، یہ پی کے کا مطلب پرویز کٹک ہے اور یہ کٹک آپ کے دل کو لگتا ہے۔ واہ جی واہ، 40 سال پہلے نوری نت سی نت نت نت۔ دیکھیے میں جنید صاحب یہاں پہ پرویز خٹک صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خٹک صاحب اگر اللہ تعالی ہمت دے تو اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ اگر اللہ پاک یہ توفیق دے باطل کے سامنے حق کی آواز بننے کی تو اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں آپ نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے خوشی دی اور پھر فوری طور پہ آپ نے سرنڈر کر لیا۔ کیا آپ میں قائم رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے؟ آپ پلیز مہربانی کر کے اپنے اسی موقف کو دوبارہ دہرائیے جو آپ نے اس وقت
PM کے سامنے اختیار کیا تھا. کون سا موقف, کون سا بات تو میرا عماد اظہر سے ہوا ہے. عمران خان تو میرا لیڈر ہے. وہ یار عمران خان سے بات کرنا آپ کا معیار ہی نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ ڈپٹی لیڈر ہیں آپ PTI کے. آپ کو تو لوگ نیکسٹ پرائم منسٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں. آپ حماد اظہر کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو کل کا بچہ ہے. آپ تو کنٹینر پہ ڈانس کر رہے تھے کھٹک صاحب. اور ہمیں وہ ڈانس آج تک یاد ہے. وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہوا تیز ہے اور شتوت کی ٹہنی ہل رہی ہے. میاں صاحب, نہ میں پیڈر میں دودھ پیتا ہوں اور نہ میں نوالا کان میں ڈالتا ہوں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں مجھ کو اس کا سارا سمجھے. کس فیڈر کی بات کرتے ہیں آپ پرویز خٹک صاحب, جس کو دھونے کے لیے آپ سر پہ صابن لگا کے اس کے اندر گھس جاتے ہیں. آپ اس وقت اس طرح کی مثالیں مت دیجئے, اس طرح کے اپنے آپ کو تانے مت دیجئے. یہ ہمیں نہیں آپ تانا دے رہے, اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اس وقت ساری قوم کی نظریں آپ پہ ہیں. بالکل آپ دیکھیں, آپ پہ تو نظر ٹھہرتی نہیں ہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ پوری قوم میں اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ نظر نہیں آ رہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ خٹک صاحب؟ فزیکلی تو آپ نظر نہیں آ سکتے, آپ بولنے سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہاں کھڑے ہیں. مہربانی کریں آپ بولتے رہے, آواز بند نہ کریں. حق اور سچ اور کی آواز جو ہے وہ بند نہیں ہونی چاہیے. بالکل. میاں صاحب یاد رکھیے میں وزیر دفاع ہوں. آپ میری جسامت کی طرف نہ جائیں. آپ میرے حوصلے کو دیکھیں جو چٹان کی طرح مضبوط ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں خٹک صاحب, ہم سمجھتے ہیں کہ جب چٹانوں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو اس طرح کی نکریں نکل آتی ہیں. مگر ہم یہ بالکل ہم مانتے ہیں کہ آپ حر ہیں مگر قافلہ یزید میں ہے. آپ کو چاہیے آپ فوری طور پہ الگ ہو کے سچ کا ساتھ دیں. آپ نے جرت کی ہے بولنے کی. پورے پاکستان کی نظریں آپ کی طرف ہے اور اپوزیشن کی بھی آپ کی طرف ہی ہے. کیونکہ اپوزیشن آپس میں تو اس طرح اکٹھی نہیں ہو رہی جس طرح آپ نے حوصلہ اپنا اکٹھا کیا ہے اور منہ سے آواز نکالی ہے. مہربانی کرو بول دے رہے وہ یار کی کر دے ہو میں. میاں صاحب اصل بات یہ ہے کہ آپ اپوزیشن والوں سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. اب آپ اپنا سارا وزن میرے نازک اور ناتواں کندھوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں خٹک صاحب, یہ آپ پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا جا رہا. آپ کو حق اور سچ بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے. بوجھ ہم آپ پہ کیوں ڈالیں گے؟ ہم نے سن رکھا ہے جب آپ چھوٹے سے تھے آپ کے ایک ہمسائے دوست نے آپ سے پینسل مانگی تھی تو آپ نے سارے بھائیوں نے پینسل اٹھا کے آپ کے کندھے پہ رکھی تھی اور پھر آپ اس کے گھر چھوڑ کے آئے تھے. اس لیے ہم کوئی بھی بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ نہیں ڈالیں گے. ہم تو صرف آپ کو بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور بولتے رہے کہ بولنے میں ہی برکت ہے, بولنے سے ہی ہل جل ہوگی, بولنے سے ہی سیاست میں بہتری آئے گی. تاری بڑی مہربانی خٹک صاحب. میاں صاحب میں اتنے سالوں سے چپ تھا, لیکن مجھ کو میرے کس طرح بولو گے؟ تاڑا لاکھ دبائیے تو بولو گے. مجھ کو میرے عوام کے لوگوں کی وجہ سے بولنا پڑا بابا. وہاں پہ گیس نہیں آ رہا, انہوں نے ہم کو ووٹ دیا, وہ ہم کو کہتا ہے کہ ہمارا کام کرو. ہمارے صوبے میں کوئی گیس نہیں آ رہا میاں صاحب. یہ بات ہم حماد اظہر سے کہتا ہے, عمران خان سے نہیں. حماد اظہر کو کیا کہتے ہیں آپ؟ خدا کے واسطے آپ جو بولنے والی جگہ ہے وہاں پہ بولے. حماد اظہر بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ حماد اظہر تو بچہ ہے بیچارہ. اس طرح کے بچے کو تو محلے کے لڑکے کہتے ہیں وہ جا شکور انہوں نے ٹلی جا گیا پھر تینوں موٹر سائیکل کا چھوٹا دیا گے. اس نے کیا کرنا ہے؟ خٹک صاحب آپ نیازی کے سامنے بولے کہ وہی جگہ ہے بولنے والی. واہ میاں صاحب میں ان کے آگے نہیں بول سکتا. عمران خان میرا لیڈر ہے. وہ آہو لیڈر ہے یا تو ساس سے ہونے کے نہیں بول سکتے. لیڈر کے آگے بولنا ہوتا ہے. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں جس کا آپ
बड़ा डंडोरा पीटते रहे हैं। अब आपकी जमहूरियत कहाँ गई है? इसी के लिए आपने मैदान सजाया हुआ था, मेला लगाया हुआ था, म्यूजिक चला रहे थे कई दिनों से, जमहूरियत जमहूरियत के गाने गा रहे थे। अब किधर है आपकी वो जमहूरियत? आप तो उन्हीं पैरों के ऊपर फिर गए हैं। वैसे तो आपको किसी तरफ भी फेरा जा सकता है जितने आप बारीक हैं, मगर आप जमहूरियत के पैरों से क्यों फिर गए? मियां सेब, अल्लाह के हुक्म से पीटीआई में सबसे ज्यादा जुर्रत के साथ लीडर से बात करने वाला आपका ये भाई है। आपके अंदर इतनी ताकत है तो अपने लीडर से जाके बोलिए लंदन में कि वापस आओ और आके अदालतों का सामना करो। खटक साहब, अल्लाह के फजल से हमारा लीडर वापस आएगा, इंशाअल्लाह वापस आएगा और पूरी आन बान शान से वापस आएगा। बिल्कुल। मगर वक्त आने पे आएगा। आजकल धुंध बहुत है, फ्लाइटें कैंसिल हो रही है। आजकल तो बंदा कराची से लाहौर नहीं आ सकता, तुसी लंदन की गल कर रहे हो। मियां साहब धुंध ही इन्नी पै रही है, बंदा गुजरन वाले नहीं जा सकता। ओए पिंडा च चलने वाले फोकर, गुजरा वाला में तो एयरपोर्ट ही नहीं है, वहां से कौन सी फ्लाइट आनी है? मैं लंदन से लाहौर की फ्लाइट की बात कर रहा हूँ, मैं अपने लीडर की बात कर रहा हूँ, वो बात जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान कर रहा है। जी मियां साहब, आज पहली दफा आपको चादर लपेटे हुए देखा है। यार मैं थैले तेन की दसा यार, न्याजी ने गैस ही मुका दी है, हीटर ही नहीं चल रहा, इतनी सर्दी हो तो मैं ते तुहानू पता है मॉडर्न आदमी है, मेरे को चादर ही नहीं सी। अच्छा। बाहरों मैं गेट कीपर को चादर लैके उत्ते लई, और गेट कीपर बेचारा गेट ते खड़ा होके ये कर रहा है। ये न्याजी ने तो सबकी ये निकाल दी। चादर आपको खूबसूरत लगी है मियां साहब, तो तुहानू दे दईए। वैसे तो तुहाडे ते तरपाल पाई जाती है, अगर तुसी चाहते हो तो चादर भी दे देने तुहानू। देखो जुनेद मियां, ये मिनी बजट तो हो गया पास। अब इसके बाद मेरे लीडर ने बोला है कि हम पूरे पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देंगे, इसमें खुशियां ही खुशियां उनके हक में देंगे हम। ये भी तो बताए आपका लीडर कि कहां से खुशियां देनी है, किस मद में खुशियां देनी है, कब खुशियां देनी है। 4 साल होने को है, अभी तक हम सिर्फ वही आवाजें सुन रहे हैं, वही बातें हो रही हैं, मगर लोग बेचारे वही के वही खड़े हैं। जुनैद साहब, इन हुक्मरानों का इस वक्त वो हाल है जो किसी आदमी ने मुलाजिम रखा और उसे कहा कि तुम्हें 50,000 रुपया महीना मिलेगा, तुम मेरे लिए काम करो। उसने कहा काम क्या करना है? तो मालिक ने कहा कि बस ये देखना है कि ये 50,000 आएगा कहां से।